السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ قرآن پاک کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس کو لفظاً پڑھنے کی اور تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو کوشش شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، ہماری اس توفیق میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ تو چلیے آج سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بہت پیاری آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 31 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے گا، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم، تمہارے گناہ، اللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 31 اور 32 دونوں آپس میں لنکڈ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، پس اگر وہ روگردانی کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت لازم و ملزوم قرار دے دی، یعنی کہ ایک کی اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جو سب سے بڑی اہل ایمان کی خواہش رہی ہے، جو اس کی جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، وہ ہمیں دوست بنا لے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم اسے محبت کرتے ہیں، ہم اسے عشق کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے لیے کیٹاگوریکلی تمہیں سب سے پہلے میرے محبوب کی پیروی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور پھر تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی، ٹھیک ہے؟ وہ یہی پیروی جو محبت کے ساتھ ہے، اطاعت، ایسی اطاعت جو بغیر محبت کے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی مکمل پیروی میں آ جانا، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی ایک ایک ادا پر، ان کی ایک ایک سنت پر اپنی جان فدا کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہمارا دین کا اصل سرمایہ ہے، جس سے ہمیں اللہ کی محبت بھی مل سکتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو اس چیز کا اطاعت کے لیے مقرر فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ رستہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ایک ایک لفظ، ان کی ایک ایک ادا سے پیار کرو اور ان کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، استفا، چن لیا، آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، ان جہان والوں پر جتنے اس زمانے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ سب جہان والوں پر جب یہ رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی پھر آل عمران، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آل عمران، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے والوں پر ہم نے ان کو چن لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ ذریۃ بعضها من بعض، اولاد ہیں، ذریۃ، اولاد ہیں، بعضها من بعض، بعض میں سے بعض، یہ سب ایک ہی نسل ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ، اللہ تعالیٰ سمیع علیم، بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ اب بہت پیارے دو واقعے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، جو کائنات کے بننے کے پروسیس کو، جس طرح ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ ایک دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قانون ہوتا ہے، اصول کے مطابق چیزیں چلتی ہیں، لیکن ایک قدرت ہوتی ہے اس کی، یہ قدرت کو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا قانون جس میں صرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے۔ جب کہا امرات، بیوی نے عمران علیہ السلام کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظر مانتی ہوں، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کر کے، یعنی میں اپنے اس کو تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، پس تو قبول فرما لے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک، انتا، تو، السمیع العلیم، سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اپنی اور دوسری دنیا کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں۔ یہ وہ نظر ہے جہاں سے نظر کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنے پیٹ میں موجود بچہ بھی اگر ماں نظر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ کتنا بڑا نذرانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں قرآن پاک فرما رہے ہیں؟
اگر اللہ تعالیٰ کو یہ نا پسند ہوتا تو اس کا ذکر ہی قرآن پاک میں نہ آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلصیت کو بیان کیا جس خالصیت سے اس نظر کو مانا گیا۔ فلما پس جب وضعتھا اس نے جنا اس نے پیدا کیا، قالت وضعتھا ہا کی ضمیر ہوتی ہے مونس کے لیے، جب اس نے اس لڑکی کو جنا، ٹھیک ہے، اس عورت کو جنا، لڑکی کو جنا، قالت تو وہ کہنے لگی ربی انی اے میرے رب بے شک میں وضعتھا اس عورت کو جنا، انسا جو لڑکی ہے، میں نے اس کو جنا ہے جو لڑکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے پیار سے فرمایا واللہ عالم، اور اللہ تو جانتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا۔ تو پھر وہ کیوں ایسے دیکھیں ایک تھوڑا مایوسی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے، ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے ایک مرد کالانثی عورت کی طرح، ٹھیک ہے، مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ لڑکی وہ یہ کہنے لگی کہ ولیس الذکر کالانثی کہ لڑکا جو میں نے مانگا تھا وہ ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، کہ لڑکی کے لیے تو خود اس کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی ذمہ داری کو کسی نہ کسی مرد کے ہاتھوں میں دینی پڑتی ہے، وہ اس کا بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا، مطلب کچھ بھی ہو، مرد کے ہاتھوں میں اس کی حفاظت ہوتی ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے اس کے نام کا کی۔ تو اس طرح یہ کیسے اس کو تو سنبھالنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیسے ہو سکتی ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتھا اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم، وَإِنِّي اور بے شک میں اعیذ پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس کو بکا تیری، اب یہ تیری ہی پناہ میں دیتی ہوں میں کہ اب تو ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، وَذُرِّيَّتَہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، شیطان کا ہی ڈر ہوتا ہے نا لڑکی کی عزت کے حوالے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انہوں نے کہا کہ وہ جو عمران کی بیوی تھیں جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، انہوں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا کہ اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، دیکھیں کتنا فکر ہے کہ آگے اس کی اولاد جو ہوگی اس کو بھی شیطان سے تو حفاظت سے رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کتنے پیار سے یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر اس کی قبولیت کا بھی ذکر فرما دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا پس اس کو قبول کر لیا، اس کو ربہا اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ اچھے طرح سے قبول کر لینا، وَأَنبَتَهَا اور اس کو پروان چڑھایا، پرورش کی اس کی نباتاً حسنا بہت اچھی پرورش، وَكَفَّلَهَا اور اس کی کفالت دی زکریا حضرت زکریا علیہ السلام کو، کلما جب کبھی داخلہ وہ داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا حضرت زکریا علیہ السلام المحراب مسجد کی محراب میں، واجدہ وہ مسجد بیت المقدس کے ایک حجرہ میں ان کو پھر مقیم رکھا گیا اور ان کی کفالت حضرت زکریا کے حوالے کی گئی۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے حوالے کی گئی، اور اس کے حوالے سے پھر قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ یہ کوڑا تھا ایک لحاظ سے، کہ قلم جو ہے وہ دریا میں پھینکے گئے، جس کا قلم الٹی سائڈ پہ چلنے لگا ان کو حضرت مریم کی کفالت عطا کی گئی۔ واجدہ عندہا اور یہ کفالت کا واقعہ تو دوسری جگہ بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک بہت پیارا اور واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب کبھی داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام المحراب مسجد میں، واجدہ پاتے عندہا اس کے پاس رزق ایسا رزق پاتے جو کبھی اس موسم میں باہر تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ موسم کا رزق نہیں ہوتا تھا، وہ بے موسمی رزق ہوتا تھا، بس یہ بے موسم جب رزق دیکھا تو پھر قالا ان سے پوچھا یا مریم اے مریم انا کیوں کر لکی تیرے لیے ہاذا یہ کہاں سے یہ رزق تیرے لیے آتا ہے، قالت تو وہ بولی ہوا یہ من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق چاہتا رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ جب اس کو بے موسمی رزق مل سکتا ہے تو پھر مجھے بھی تو ایسی اولاد مل سکتی ہے جو بڑھاپے میں دی جائے، تو پھر وہیں پہ ہنالکا وہیں پہ کھڑے ہو کر دعا کی زکریا حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، قال انہوں نے عرض کی ربی اے میرے رب حب لی عطا فرما مجھے من لدنک اپنے رب اپنے خاص کرم سے، ذریتاً اولاد طیبتاً پاکیزہ یعنی نیک اور پاکیزہ اولاد، انکا بے شک تو سمیع الدعا سننے والا ہے دعاؤں کو۔ یعنی کہ ایک تو ہنالکا کے جو الفاظ ہیں جگہ کو مطلب ثابت کرتے ہیں، یہ ثبت کرتے ہیں اس پر یہ بات کہ اللہ کے نیک لوگوں کے جو آستانے ہیں، حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ کی ولیہ ہی تھی نا، نبی تو نہیں تھی نا، تو اس لیے اللہ کے نیک لوگوں کے آستانے جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور
قبول فرماتے ہیں۔ تو بس کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فنادتہ، بس ان کو ندا دی، الملائکۃ فرشتے نے، ابھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے، ایک فرشتے نہیں، الملائکۃ زیادہ فرشتوں نے، وہ قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی اسی محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کا آپ کو خوشخبری سناتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس نیک بیٹے کی جو پیغمبر ہوں گے، ٹھیک ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً جو تصدیق کریں گے، بکلمۃ من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، تصدیق کریں گے، وسیداً اور سردار ہوں گے، وحصوراً اور محفوظ ہوں گے، کس سے، رغبت سے، ٹھیک ہے، رغبت کس کی، عورتوں کی، ٹھیک ہے، وحصوراً اور محفوظ ہوں گے، ونبیاً اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین نیکوکار، ایک تو نیک یعنی کہ صالح نبی، اللہ کی کلمہ کے تصدیق کرنے والے، اور سردار ہوں گے، اور حصوراً یعنی کہ عورتوں کی رغبت سے محفوظ ہوں گے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں، اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک پروسیس میں سے گزار کر کوئی کام کرے۔ تو اس کے بعد دو آیات مبارکہ اس رکوع کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نشانی بیان فرمائی کہ کیسے یہ ہوگا۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، اس کے جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے اوپر دیکھا تو خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، قالا عرض کی، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر یکون ہوگی لی میرے لیے غلام لڑکا، میرے کیسے لڑکا ہوگا، وقد اور تحقیق بالاغانی مجھے پہنچ گیا، الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے، یعنی کہ اس کا تو پتہ چل چکا ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی اور میں بوڑھا ہوں۔ قالا، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک، اسی حالت میں ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں کہ تمہیں جوان کیا جائے گا، انہی حالت میں تمہیں بھی عطا ہوگا، تمہاری بیوی کی بھی بانجھ پن کو دور کیا جائے گا، اسی حالت میں، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ قالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آپ نے عرض کی کہ ربی اجعل لی، میرے لیے بنا دے، آیا کوئی نشانی، یعنی کہ اس چیز کو یقین میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں۔ قالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیاتو کا تیرے لیے نشانی ہے، اللہ یہ کہ نہ تو کلمہ تو کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثۃ 3 ایام دن، الا مگر رمزہ اشارے سے، واذکر اور یاد کر، ربک اپنے رب کو، کثیراً زیادہ سے زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کر، بالعشی والابکار، عشاء کے ٹائم یعنی کہ رات کو، اور صبح بھی، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہیں پہ آج کا رکوع ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔